اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، جس بھی کسی بھائی بہن کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو وہ اپنا اور اپنی والدہ کا صحیح نام اور ساتھ ہی اپنا مسئلہ نیچے کمنٹس میں لکھ دے، تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی مجھے وقت ملا تو آپ کے حساب سے جو سب سے بہترین اور طاقتور ترین عمل ہوگا وہ میں آپ کو سینڈ کروں گا۔ تو اللہ کے حکم سے اور اس کی رحمت سے اس کا رزلٹ چند دنوں میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اس پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، لیکن میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہمارے لیے مشکل ہے یا ناممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں میرے عزیز بھائیو آج کی اپنی ویڈیو کی طرف۔ میرے عزیزوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک عادت تھی کہ اگر کوئی صحابی 3 دن بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوتے تو آپ ان سے متعلق پوچھتے کہ وہ کہاں ہے، اور اگر کوئی صحابی سفر پہ ہوتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اور اگر مدینہ پاک میں ہی ہوتے تو میرے آقا کریم ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، اور اگر کوئی صحابی بیمار ہوتے تو میرے آقا ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ان میں ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی کی عیادت کرنے کا ثواب تو ایک الگ سے ہے، لیکن یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک انصاری صحابی 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور وہ تو شدید بیمار ہے۔ یہ خبر سن کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، اس صحابی کی قسمت تو دیکھیے کہ آقا بھی جا رہے ہیں، صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں اور عمر فاروق بھی جا رہے ہیں۔ سرے بالی انہیں رحمت کی عطا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ تو ہوا کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو دیکھا، وہ شدید بیمار تھے۔ میرے آقا کریم نے بڑے خوبصورت اور پیارے انداز میں تیمارداری فرمائی، ان صحابی کا حال اور احوال پوچھا۔ تو ان صحابی نے اپنا حال عرض کرتے ہوئے اپنی بیماری کا واقعہ بیان کیا کہ میں کیسے بیمار ہوا۔ وہ کہنے لگے صحابی رسول کہ حضور بات یہ ہے، ایک روز میں مغرب کی نماز میں آپ کی مسجد میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ نے اس روز نماز میں سورہ قاریات کی تلاوت فرمائی۔ یہ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی زینت ہے، سورہ قاریات۔ وہ صحابی کہنے لگے حضور آپ نے سورت کی تلاوت فرمائی، اور اس تلاوت کو سن کر نماز ہی کے اندر مجھ پر ایسا خوف خدا کا غلبہ ہوا تو میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے دنیا میں ہی آزمائش میں ڈال دے، آخرت میں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ حضور بس وہ دعا کرنا ہے، اور میری ایسی حالت ہو گئی، میں بیماری میں آ گیا، آزمائش میں آ گیا ہوں۔ تو یہ سن کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم نے برا کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیا یہ درست نہیں تھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے
اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرتے۔ یعنی تم نے یہ کیوں کہا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں آزمائش میں ڈال دے اور آخرت میں نہ ڈالنا؟ میرے رب کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، اس سے دنیا کی بھی بھلائی مانگ لیتے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگ لیتے۔ کیا پیارا ارشاد فرمایا میرے آقا کریم نے، اور کتنی پیاری اور خوبصورت تربیت کرتے ہیں اپنے صحابہ کی۔ تو اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابھی دعا مانگو اور دعا کرو، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگو۔ ان صحابی نے ہاتھ اٹھائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا تو انہوں نے اسی وقت دعا مانگی۔ میرے آقا کریم نے خود بھی وہیں بیٹھے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو سبحان اللہ میرے عزیزو، جب میرے آقا دعا فرمائے تو رد کیسے ہو سکتی ہے؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجابت کہتے ہیں قبولیت کو۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس دعا کا ایسا اثر ہوا کہ جیسے کوئی رسیوں سے جھکڑا ہوا ہو اور وہ آزاد ہو جائے۔ وہ صحابی سبحان اللہ اسی وقت اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور صحت مند بھی ہو گئے۔ میرے عزیزوں، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ وہ کیسی نماز تھی، پڑھانے والا کون تھا اور پڑھنے والے کون تھے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں اور صحابہ پیچھے سنتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے ان کی نماز میں انہماک اور خشوع و خضوع کا عالم کیسا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ وہ لوگ قرآن کو سمجھتے تھے اور اس کا اثر لیتے تھے، کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں اترا ہے۔ میرے عزیزو، ایک تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کا علم عطا فرمائے، اس کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ، انہیں میں نادان ہی کہوں گا کہ وہ بعض اوقات ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کام کر دے چاہے وہ نہ کرنا، یعنی اس کا مطلب کہ ایک کام میرا ہو جائے باقی چاہے سارے خراب ہو جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ ایسی باتیں منہ سے کبھی نہیں نکالنی چاہیے، اور یہی مشورہ میرا والدین کو بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ بچہ تنگ بھی کرے یا پریشان کرے تو بعض اوقات والدین کوسنے دیتے ہیں، اسے بددعا بھی دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں، یہ کبھی نہ کہا کریں اپنے بچوں کو، کیا پتا وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کی اولاد پر وہ بددعا لگ جائے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے۔ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اچھی دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہمیشہ خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ دعا تو بالکل ہی غلط ہے کہ اے میرے اللہ مجھے دنیا میں آزمائش میں ڈال دے اور آخرت میں نہ ڈالنا۔ میرے عزیزوں، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، جو چاہو جتنا چاہو مانگ لے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔
आमीन सुम आमीन। यानी इसका मायने क्या बनता है कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर दे और आखिरत भी अच्छी कर दे और अज़ाबे कब्र से भी बचा ले। जब मांग आप अल्लाह करीम से रहे हैं। मेरे अजीजों, हमारे पास इख्तियारात कम है। अगर हम किसी से एक चीज मांगे तो शायद वो दे दे, और अगर हम किसी से दो मांग ले तो वो शायद ना दे सके। तो बंदा ये कहता है कि उससे एक ही ले ले। ये दुनिया में चलता है, लेकिन अल्लाह के खजाने जिसका कोई किनारा नहीं, और वो खजाने ना खत्म होने वाले हैं। मेरा अल्लाह सबको जन्नत में डाल दे, उसकी रहमत में कोई कमी नहीं होगी। तो मेरे अजीजों, जब भी अल्लाह से मांगे फिर दिल खोल के मांगे और ज्यादा से ज्यादा मांगे, और अल्लाह से हमेशा ज्यादा और यकीन के साथ मांगना चाहिए। और ऐसी दुआ कभी भी नहीं करनी चाहिए जिसमें आजमाइश और परेशानी की दुआ और बर्बादी की दुआ हो। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये कुरान मजीद की बहुत ताकतवर तरीन सूरह सूरह बकरा की आयत नंबर है 201 नंबर। तो ये बहुत जामे दुआ है। तो मेरे अजीज भाइयों, ये इतनी खूबसूरत और ताकतवर तरीन दुआ है कि अगर आप इसको रोजाना पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत से आपके सभी कामों में आपकी मदद होगी। इसकी सिर्फ एक तस्बीह सुबह को पढ़ लें, अव्वल आखिर 11-11 बार दूध इब्राहिमी नमाज वाला, और सिर्फ एक तस्बीह इसकी शाम को पढ़ लें, बाद नमाज मगरिब पढ़ लें या बाद नमाज इशा पढ़ लें, अव्वल आखिर 11-11 बार दूध इब्राहिमी नमाज वाला, और अपना मकसद अपने जहन में रख के पढ़िएगा। और एक छोटा सा और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जब वज़ाइफ करते हैं, अमलियात करते हैं, तो उनका जहन कहीं और भटक रहा होता है। और दूसरा, ये भी बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि लोग दुराने अमल लोगों से गुफ्तगू भी करते हैं। वो कॉल वगैरह अगर आ गई वो भी अटेंड कर ली, और कोई और काम भी हुआ तो वो भी कर लिया। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप अल्लाह से मांगे तो बिल्कुल यकीन और एक जगह पर अपने दिमाग को मरकूज करके फिर मांगे कि हम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा रहे हैं और हम अल्लाह से अपनी जो भी मकसद है उसके लिए हम दुआ कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस तरह इसका अमल कीजिएगा। इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। यानी आपने रोजाना सुबह को 100 बार पढ़ना है और शाम को 100 बार पढ़ना है। 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ें और ये दुआ पढ़ के अल्लाह से दुआ करें। तो इसमें भलाई है, तो आपके हर काम में अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होगी, और आपके काम में जो भी रुकावट होगी वो भी दूर होगी, और आपकी हाजत को भी अल्लाह ताला अपने रहमत के खजानों से पूरी फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको हमेशा हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदकाए जारिया समझकर। आपके एक शेयर करने से जो कोई अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम पढ़ेगा, उसका अजर, उसका सवाब आपको और मुझे, हम सबको मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वजीफे और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।